برادران اہل سنت، معزز محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگم قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایما، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب لولاک، سیاح افلاک، باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب، دانہ غیوب، منزہ عن العیوب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے دربار دربار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ رجب المرجب کا مہینہ رواں دواں ہے، جہاں اس مہینے کو بہت سی نسبتیں حاصل ہیں، وہیں ایک نسبت اس مہینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف سے بھی حاصل ہے۔ اس مہینے کی 27ویں شب جو معراج کی پڑ رہی ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرنے کے لیے اللہ مقام میں بلایا تھا۔ امام اہل سنت اسی چیز کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد ہائے کدھر اب تیرا مکان ہے۔ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے۔ ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے۔ عرش پر تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پر طرفہ دھوم دھام۔ عرش پر تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پر طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اڑان ہے۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ خوف نہ رکھ ذرا رضا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ تیرے لیے امان ہے،
تیرے لیے امان ہے۔ برادران اہل سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج شریف عطا فرمائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے واپس آئے اور لوگوں کو بتایا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، آسمانوں سے ہوتا ہوا، جنت میں سیر کرتا ہوا، عرش سے گزرتا ہوا، سدرۃ المنتہا سے آگے وہاں جہاں بھی نہیں ہوتا ہے، وہاں جسے لامکاں کہا جاتا ہے، رب کا دیدار کر کے تھوڑے سے وقت میں واپس آ گیا۔ تو جو عقل کے غلام تھے، جن پر اپنے عقل مندی ہونے کا بھوت سوار تھا، وہ کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان تھوڑے سے وقت میں زمین سے آسمانوں کی طرف کیسے جا سکتا ہے، کیونکہ بیچ میں کرہ نار بھی ہے، کرہ آب بھی ہے، کرہ باد بھی ہے۔ ان کرہات کو عبور کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جو عقل کے غلام تھے انہوں نے انکار کیا کہ جسم کے ساتھ معراج پر جانا، آسمانوں پر جانا ناممکن ہے، محال ہے۔ لیکن وہ اگر تھوڑی سی غور کرتے تو اپنی عقل کو جواب دے دیتے کہ لے جانے والا کوئی اور نہیں تھا، لے جانے والا وہی تھا جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ جسمانی معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ عالم بیداری اور جسم کے ساتھ رب نے اپنے قرب میں اپنے محبوب کو بلایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ایسے بہت سے دلائل ملتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان جسم کے ساتھ زمین سے آسمانوں کی طرف جا بھی سکتا ہے اور جسم کے ساتھ جنت سے زمین پر آ بھی سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پتلا تیار کیا، روح پھونکی گئی، پھر ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ اعلان کر رہی ہے کہ دیکھو جنت میں آدم جسم کے ساتھ رہے، جسم کے ساتھ جنت میں رہے، پھر اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے مطابق اللہ نے انہیں زمین پر اسی جسم کے ساتھ بھیج دیا۔ دوسری آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب سے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اے محبوب یاد کیجئے کتاب میں ادریس انہ کان صدیقا نبیّا، ادریس کو بے شک وہ تصدیق کرنے والا، بہت زیادہ سچ بولنے والا اور غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے بلندیوں کی طرف اٹھا لیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھایا، اب وہ آسمانوں میں ہیں اور ایک روایت کے مطابق وہ جنت میں ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام جسم خاکی کے ساتھ زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے اور جنت میں موجود بھی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا اور یقیناً قتل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی جن سے روز روشن کی طرح ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی جسم کے ساتھ
زمین سے آسمانوں کی طرف جا بھی سکتا ہے اور آسمانوں سے زمین کی طرف آ بھی سکتا ہے۔ اب میں آخری جملہ آپ کے دامن میں ڈال دوں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت رکھتے ہوں، جن کے سردار ہمارے نبی ہوں، ان غلاموں کا مقام یہ ہے کہ وہ آسمان سے زمینوں کی طرف آ بھی سکتے ہیں، زمینوں سے آسمان کی طرف جا بھی سکتے ہیں، تو پھر محبوب آخر الزمان کو اللہ اپنے قرب میں بلائے، اس میں کون سی بڑی تعجب کی بات ہے؟ علامہ حسن فرماتے ہیں بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لامکاں تاجدار مدینہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی معراج عطا فرمائی اور عالم بیداری میں عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے تھوڑے حصے میں۔ علماء فرماتے ہیں اسرا یہ اسرا سے بنا ہے، اور اسرا کہتے ہیں رات میں عالم بیداری میں سیر کرنے کو۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو عالم بیداری میں جسم کے ساتھ معراج کروائی ہے۔ اسی آیت کریمہ میں رب نے فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا رات کے تھوڑے حصے میں۔ قرآن کی لینگویج ہو یا حدیث کی زبان ہو یا لغت عرب ہو، سب کے اندر عبد کا لفظ نہ ہی صرف روح کے لیے بولا جاتا ہے اور نہ ہی صرف جسم کے لیے بولا جاتا ہے، بلکہ عبد کا اطلاق جسم اور روح دونوں پر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی عقل کی غلامی کو ان کے پیٹھ پر مار کر بتا دیا کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے کہ میرے محبوب کی جسمانی معراج کا بھی انکار کریں گے۔ تو رب نے فرما دیا سبحان الذی اسری بعبدہ، کسی چکر میں مت رہنا، میں اپنے عبد کو معراج پر لے گیا ہوں، نہ ہی روح کو لے کر کے گیا اور نہ ہی صرف جسم کو لے کر کے گیا ہوں، بلکہ میں اپنے محبوب کو جسم اور حالت بیداری میں معراج پر لے کر کے گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے میرے لیے سواری جنت کی پیش کی جسے براق کہا جاتا ہے۔ اب آپ اپنی عقل پر زور دیں، روح کو سواری کی ضرورت نہیں پڑتی، روح کو سواری کی ضرورت نہیں پڑتی، تو پھر جبریل امین نے سواری جنت کی کیوں پیش کی؟ یعنی حضور حدیث پاک میں بتانا چاہتے ہیں مجھے روحانی معراج نہیں ہوئی ہے، بلکہ باقاعدہ میرے لیے سواری لائی گئی ہے، اور سواری کی ضرورت جسم کو پڑتی ہے۔ اگر صرف روحانی معراج کی بات ہے تو اللہ نے یہ روحانی معراج مجھے کئی بار عطا فرمائی ہے، لیکن اللہ نے میری سواری بھیجی، مجھے سوار کرنے کے لیے جنت سے سواری بھیجی، تو اس لیے بھیجی کہ محبوب آج روحانی معراج نہیں ہونی ہے، آج تو جسم کے ساتھ معراج ہونی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف سے واپس تشریف لائے، جب بیان کیا کہ میں تھوڑے سے وقت میں معراج پر گیا، فلاں فلاں جگہ گیا، رب کا دیدار کیا، واپس آیا، تو لوگوں نے غل اور شور مچانا شروع کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جہنمیوں کا سردار ابو جہل کہنے لگا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ جسم کے ساتھ تھوڑے سے وقت میں مکہ سے بیت المقدس جائے اور بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کو عبور کرتا ہوا، جنت میں سیر کرتا ہوا، جہنم کا مشاہدہ کرتا ہوا، عرش سے اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر جا سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جنہوں نے معراج کا انکار کر دیا وہ ابو جہل کے غلام بن گئے، اور جنہوں نے معراج کی تصدیق کر لی وہ صدیق اکبر کے غلام بن گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب تصدیق کی، ابو جہل نے کہا صدیق ابو بکر تم کیسے کہتے ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اب صدیق اکبر عاشق اکبر بھی ہیں، دلیل دیکھے کتنی پیاری دی ہے۔ ابو جہل سے کہنے لگے کہ جب جبرائیل میرے نبی پاک کے در کا دربان ہو کر کے سدرہ سے کئی بار زمین پہ آ سکتا ہے تو وہ آقا ہو کر کے زمین سے سدرہ پہ کیوں نہیں جا سکتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے
جسمانی معراج اور عالم بیداری میں معراج عطا فرمائیے۔ دلائل بہت ہیں، وقت میں گنجائش نہیں، آخری حکمت میں آپ کو سنا کے بس اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے محبوب کو معراج کیوں عطا فرمائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ترقی یہاں تک ہو چکی تھی کہ سوائے موت کے ہر چیز کا علاج ڈھونڈ لیا گیا تھا۔ اب نبی جس دور میں آتا ہے، نبی کو اسی دور کے حساب سے معجزہ دیا جاتا ہے تاکہ اس کے ماننے والے اس کے تحت رہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں موت کے سوا ہر چیز کا علاج ڈھونڈ لیا گیا، لیکن موت کا علاج نہیں ڈھونڈا گیا، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو موت کا معجزہ عطا فرمایا، یعنی آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگر تھے، رسیوں کا سانپ بنایا کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو رب نے معجزہ دیا کہ موسیٰ یہ رسیوں کا سانپ بناتے ہیں، تم اپنی باڑی اپنے عصا کو زمین پہ ڈالو، ہم اسے سانپ بنا دیں گے۔ یعنی نبی جس دور میں آتا ہے اس دور کے حساب سے اسے معجزہ دیا جاتا ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے آقا کریم ایسے دور میں آئے ہیں جہاں سائنس کی اتنی ترقی ہے کہ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ ہم چاند پر گئے بھی ہیں اور چاند سے مٹی بھی لے کے آئے ہیں۔ سائنس کی اتنی ترقی ہے، گاؤں گاؤں، قصبہ قصبہ، شہر شہر، ہر جگہ سائنس کی ترقی نے حیران و پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ جب لوگ دور دور سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے خط و کتابت کیا کرتے تھے، آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آسمانوں کی سیر بھی کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، چاند و سورج پر جانے کی لپک میں بھی لگے ہوئے ہیں، اور ایک ملک میں بیٹھنے والا شخص دوسرے ملک کے شخص سے دیکھ کر کے بات بھی کر سکتا ہے۔ تو ایسا معجزہ حضور کو دینا تھا تاکہ قیامت تک کے سائنسدان کے دانت کھٹے ہو جائیں۔ یہ چاند تک تو ترقی کر سکتے ہیں لیکن آسمانوں سے اوپر صرف حبیب ہی جا سکتا ہے۔ یہ ترقی جتنی چاہیں کر لیں، آج بھی سائنسدان حیرت میں پڑے ہوئے ہیں، کرہ آب، کرہ نار، کرہ باد سے ایک انسان اوپر کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ نے اسی لیے اپنے حبیب کو معراج کا معجزہ دیا، اور دوسرا معجزہ قرآن کا دیا ہے۔ نہ ہی قرآن کا جواب یہ لا سکتے ہیں اور نہ ہی معراج کا جواب یہ لا سکتے ہیں۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔